آج تہجد کے فضائل جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام سیف الملوک میں لکھے، اس میں سے 3 اشعار انشاءاللہ اور اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف الملوک کے چند اشعار، ان کی وضاحت لے کر پھر حاضر ہیں، اور چند سلسلے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، حمد الہی، نعت مصطفیٰ، منقبت غوث اعظم۔ آج تہجد کے فضائل جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام سیف الملوک میں لکھے، اس میں سے 3 اشعار انشاءاللہ اور اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ سنیے حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ رات پوے تے اللہ بے دردانو نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے اس کے بندے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو ان کو اللہ کی یاد اٹھا دیتی ہے، اور جو غافل ہیں اللہ سے، بے درد ہیں، ان کو وہ محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے اللہ سے، تو ان کو تو بس وہ نیند میٹھی لگتی ہے۔ تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ اور دیکھیں کہ مزید حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں۔ راتی زاری کر کر روندے، تے نیند اکھیں دی دھوندے، فجری اوگن ہار صداں دے، سب تھی نیویں ہوندے۔ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں روتے ہیں۔ اچھا، جب وہ روتے ہیں تو آنکھوں کی نیند کو دھوتے ہیں، نیند اپنے سے دور کرتے ہیں، اور جب دن چڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، میں عاجز، میرے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں، اور سب سے وہ نیچے ہوتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ والوں کا جو کلام ہے نا، وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سورہ فرقان کی آیتیں سناتا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ رات کیسے گزرتی ان کی؟ تہجد میں گزرتی ہے، تلاوت میں گزرتی ہے، ذکر اذکار میں گزرتی ہے، مناجات میں گزرتی ہے، سجدوں میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی رات کی عبادت نصیب فرمائے۔ فرض نمازیں تو فرض ہیں ہی، تہجد پتہ کیا ہے؟ نماز محبت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے نماز محبت فرض نہیں ہے، مگر پھر بھی بندہ نیند قربان کر کے اٹھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رب کو سجدے کرتا ہے۔ اس کو کہا گیا نماز محبت۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں سورہ فرقان میں مزید کیا ارشاد ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں
رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی محبت میں روتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اور پھر عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے، ریاضت پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت پر، اس کے کرم پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، یہ ہیں کامل ایمان والے۔ کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ سبحان ٹھیک ہے، اپنی عبادت کو خاطر بھی نہیں لاتے، میں نے عبادت کی۔ دیکھیں رات بھر تو انہوں نے عبادت کی، سجدے کیے، تلاوتیں کی، اور صبح کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اور جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے صدقے ہمیں عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، وہ تو پڑھنی ہے، اللہ کرے ہم رات کی عبادت تہجد بھی نصیب ہو۔ سنیں حضرت مزید رات کے وقت اللہ کی رحمت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس کو کیسے نظم کر رہے ہیں؟ پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی رحمت رب دی، کر بلند آوازاں بخشش منگن والے کارن، کھلا ہے دروازہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں پچھلے پہر رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ جو بخشش مانگنے والا ہے اس کے لیے میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں ہیں کہ منادی ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی روزی میں برکت کا طلبگار اس کی روزی میں برکت کی جائے، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں جو فجر بھی نہیں پڑھتے ان کا کیا بنے گا، کیسے غافل۔ اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی ہے، بندہ غافل ہے، اور تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری متی نرالی، تیری متی نرالی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ پریشانیاں بہت ہیں، دشواریاں بہت ہیں، تنگ دستیاں بہت ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، ہمارا عزیز پیارا قید میں چلا گیا، نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ ارے بھائی رات کو تہجد پڑھیں اور پچھلے پہر جاگیں اور نماز پڑھیں، بحالت سجدہ روئیں، گریہ زاری کریں، رب سے مانگیں ہاتھ اٹھا کر۔ کیا مانگنا ہے؟ دنیا مانگنی ہے، آخرت مانگنی ہے، ظاہر مانگنا ہے، باطن مانگنا ہے، جنت مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی، کیا مانگنا ہے؟ مانگے تو صحیح نا۔ اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب دعا کے لیے عرض کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں رات کے پچھلے پہر تمہارے لیے دعا کروں گا۔ پچھلا پہر خاص قبولیت کا وقت ہے، تو جس کو مانگنا آ گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ مرغ تجھ پر سبقت لے جائے۔ وہ مرغا تو جاگ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، جو صدائیں لگا رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بانگ دیتا ہے اور ہم سوئے ہوئے۔ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے تہجد پڑھنے والے قیامت کے روز بے حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے میرے نبی کی عظیم سنت تہجد، اللہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔